الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے۔ آج کے لیکچر میں جملۃ الاسمیہ یا الجملۃ الاسمیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ عام زبان میں جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے، ہم نے ابھی تک مرکبات کی قسموں میں یہ جانا کہ ہمارے پاس دو طرح کے مرکبات ہوتے ہیں، کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ لیٹرز ہوتے ہیں، یا تو ہمارے پاس مرکب ناقص یا پھر مرکب تام ہوتے ہیں۔ مرکب تام یعنی مکمل مفہوم دینے والے مرکبات، جن کو ہم جملے بھی کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ہمارے پاس دو ہی قسم کے جملے ہوتے ہیں، یا تو جملہ اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ جو بھی جملہ، جو بھی مرکب ہمارے پاس اسم سے شروع ہو، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم نے جانا، جو بھی ہمارے پاس جملہ فعل سے، کام کے کرنے سے شروع ہو، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں یعنی درس نمبر 12 میں یہ جانا کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں کم از کم دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے اسم کو ہم مبتدا کہتے ہیں، انگریزی میں مبتدا کو سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی وہ حصہ اس جملے کا جو سب سے پہلے استعمال ہو، ابتدا میں آ جائے، اسی لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا مطلب جو ابتدا میں آ جائے، جو پہلے آ جائے۔ اور دوسرا، اس مبتدا کے بارے میں جو خبر ہے، جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، اس کو عربی میں خبر کہتے ہیں یا انگریزی میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکا نیک ہے، لڑکا مبتدا ہے، اس کے بارے میں جو خبر ہے وہ نیک ہے، تو یہ جو نیک ہونا ہے یہ اس کی خبر ہے۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ جملہ اسمیہ میں بنیادی طور پر مبتدا اور خبر ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی اس خبر کے بارے میں مزید انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں مبتدا اور خبر کے علاوہ اگر کوئی چیز جملہ اسمیہ میں پائی جائے، اس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پچھلے درس میں ہم نے جانا تھا کہ جملہ اسمیہ کے کچھ قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ جو مبتدا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ مطلب، معرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ پراپر ناؤن جیسے ہمارے پاس اسم علم ہے، جس میں ہمارے پاس معرف باللام ہے، الف لام لگانے سے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ خبر کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے مبتدا کی طرح، اور عام طور پر وہ نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ مطلب کامن ناؤن ہوتا ہے، عام ناؤن ہوتا ہے۔ جیسے کتابن کامن ناؤن ہے، اگر کتابن کو ہم خاص ناؤن بنائے، پراپر ناؤن بنائے، معرفہ بنائے، تو الف لام لگانا پڑے گا، الکتاب پڑھنا پڑے گا۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں ایک تو ہم نے ان کی یعنی حالت اعراب کے بارے میں جانا کہ دونوں رفع میں ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا عام صورتوں میں وسعت کے اعتبار سے معرفہ، جبکہ خبر جو ہے وسعت کے اعتبار سے نکرہ۔ باقی رہا جنس اور عدد۔ جنس اور عدد میں مبتدا اور خبر جو ہے یہ ایک دوسرے کی مطابقت کرتا ہے۔ مطابقت مطلب جیسا جنس مبتدا ہوگا ویسا ہی جنس خبر ہوگا، اور جیسا عدد مبتدا ہوگا جیسے واحد یا مثنیٰ یا جمع، تو ویسے ہی ہمارے پاس عدد خبر کی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ مبتدا اور خبر کے بعد متعلق خبر زیادہ تر، چونکہ اس پہ حالت یعنی اس پہ ایک حرف جر ہوتا ہے، تو اس لیے متعلق خبر جو ہے وہ جر میں چلا جاتا ہے۔ عموماً اس کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ جری ہوتی ہے۔ یہ چیز ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا، چونکہ ہم آج سے جملہ اسمیہ کو باضابطہ شروع کریں گے،
بہت سارے قواعد اس کے بارے میں پڑھنا ہے، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ آپ کو کم از کم سب سے پہلے جملہ اسمیہ کا ابتدائیہ، اس کی انفارمیشن، اس کے رولز پتہ ہونے چاہیے۔ اب پچھلے درس میں ہم نے یہ جانا کہ کیسے ہم مبتدا اور کیسے ہم خبر لاتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر جو ہے اس کی مطابقت پائی جاتی ہے، مگر ایک امپورٹنٹ رول آپ یاد رکھیے گا، کچھ اوقات میں جنس کے لحاظ سے خبر جو ہے یہ مبتدا کی مطابقت نہیں کرتی۔ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں اسم ذات ہو یا مصدر ہو، کیونکہ مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر روزہ ڈھال ہے، حدیث مبارک صحیح بخاری کی ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال مطلب جسے ہم بلٹ پروف ہوتا ہے نا، ویسی ڈھال ہوتی ہے، پروٹیکٹر۔ تو الصوم جنتن، جنتن عربی میں کہتے ہیں ڈال کو۔ الصوم یہاں تو حساباً ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں الصوم جو ہے یہ ہمارے پاس جو مبتدا ہے، جنس کے اعتبار سے الصوم مذکر ہے، مگر اس کی جو خبر ہے یہ یہاں پر جنس کے اعتبار سے مبتدا کی مطابقت نہیں کرتی۔ یہ یہاں پر ہمارے پاس کس میں ہے؟ یہ ہمارے پاس فیمنائن میں ہے، یہ مسکولائن ہے، یہ فیمنائن ہے۔ یعنی اگر یہ مذکر ہے جنتن مؤنث ہے۔ جنتن کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں یعنی گول تا ہے، گول تا اگر آخر میں ہوتا ہے تو عموماً ہمارے پاس رول یہ ہے کہ وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، جیسے ہے نا کہ وہ بہت سارے مذاہب میں خصوصاً ہندوازم میں، جیسے کہ بلی کاٹ گیا، بلی نے راستہ کاٹ لیا یا کچھ اور چیزیں کر لی، تو لوگ بدشگونی مانتے ہیں کہ آپ کو چھینک آئی تو کچھ ہوگا، اس سے بد کچھ ہوگا، اس سے کچھ برا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بدشگونی لی جاتی ہے یہ شرک ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، تو اس کا جو عربی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے وہ لکھا ہے الطیرۃ شرکن۔ الطیرۃ بدشگونی کو کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا الطیرۃ جو یہ ہے یہ ہمارے پاس مبتدا ہے۔ مبتدا جنس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ یہ مؤنث ہے، مگر اس کی جو خبر ہے شرکن وہ مذکر ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے، حالانکہ عموماً تو وہی رول میں نے جو آپ کو کہا وہی فالو ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی یہاں یاد رکھیے گا کہ اگر اسم ذات ہو یا مصدر ہو، اس صورت میں مصدر یعنی اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ وہ مطابقت نہیں کرتا۔ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ مؤنث ہے، اس حساب سے عماد الدین آپ دیکھیں یہ کس صورت میں پایا جاتا ہے؟ مذکر کی صورت میں۔ اصل میں یہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو اسم ذات ہو یا مصدر ہو، ایکچولی مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی، اسی لیے مطابقت بھی آپ نہیں پائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں وہ عورت پردہ، یعنی وہ عورت پردہ ہے، یعنی تمہارا اور تم پردہ ہو ان کا۔ مسلمان مردوں کو کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کے لیے پردہ ہیں اور آپ ان پر پردہ ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا جنت اور الکافری، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو الدنیا ہے یہ ہمارے پاس مبتدا ہے، باقی سجن المؤمن و جنت الکافر یہ اس کی خبر ہے۔ تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ یعنی عام صورت تو یہی ہے کہ مبتدا اور خبر میں جو اس کی جو جنس اور عدد ہے وہ مطابقت ہوتی ہے، بٹ 1% 2% ایسے چانسز بھی ہے جہاں پر آپ یہ مطابقت نہیں پائیں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کو ایڈوانس چیز پہلے ہی بتا دی۔ اب جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، کیونکہ وہ تو پرانی بات تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اب جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے قاعدے کیا ہے۔ مین قاعدے تو آپ نے دیکھ لیے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ یہ اصل میں مرکبی تام کی قسم ہے، اور مرکبی تام کہتے ہیں
जो मुकम्मल मफहूम देता है। इसके बरक्स में हमारे पास मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। ये हमारे पास 4 मुरक्कबात है जिनको हम मुरक्कबात नाकिसा या मुरक्कब नाकिस कहते हैं। अब ये मुरक्कब नाकिस जो है, इनसे कैसे हम जुमला इस्मिया को बनाते हैं, ये आपको आज सीखने की बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं मुरक्कब नाकिसा का, यानी ऐसे मुरक्कब जो पूरा मफहूम नहीं देते, मिसाल के तौर पर अगर मुरक्कब तौसीफी हमारे पास है तो हम मौसूफ और सिफ्त की बात करते, उसमें आखिर में है, हैं या हूं नहीं आता। मगर जब हम जुमला बनाते हैं तो आखिर में है, हैं या हूं आता है, क्योंकि जुमले का मतलब या मुरक्कब ताम का मतलब यह है कि मफहूम पूरा दे, यही फर्क है। और मैंने आपको यह भी बताया कि ये जो लास्ट में है आता है, हूं आता है, हैं आता है, ये असल में अरबी में इसके लिए कोई अल्फाज है नहीं, बल्कि आप जब रूल्स फॉलो करेंगे ना जुमला इस्मिया का, मुब्तदा और खबर के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली है, हूं, हा वगैरह का तर्जुमा निकलता है। अब देखिए हमारे पास मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी, ये जो है इसके पहले हिस्से को मारिफा अगर हम बनाएंगे और दूसरे हिस्से को नकिरा बनाएंगे तो मुरक्कब तौसीफी तब्दील होगा मुरक्कब ताम में, जुमला इस्मिया बनेगा। इसी तरह मुरक्कब इशारी भी तब्दील होगा जुमला इस्मिया में। देखिए मुरक्कब तौसीफी में क्या हमारे पास है, मौसूफ और सिफ्त। जैसे मिसाल के तौर पर अल वलदु अस्सालिहु, और हमने मुरक्कब तौसीफी में ये पढ़ा मौसूफ और सिफ्त चारों एतबारात से एक दूसरे की मुताबिकत करते। मिसाल के तौर पर अदद, जिन्स, वुसअत और आराबी हाल। अल वलदु अस्सालिहु, तर्जुमा क्या होगा इसका मुनीर साहब? अल वलदु अस्सालिहु, लड़का सालेह है, नहीं है नहीं, नेक। इस हाँ, अल अल वलदु वलदु अस्सालिहु, सालिह, नेक लड़का। नेक लड़का। क्यों नेक लड़का इसका तर्जुमा है? क्योंकि हमारे पास जो अल वलदु है ये भी मारिफा है, मारिफा, अस्सालिहु ये भी मारिफा है। ये भी मारिफा, ठीक है, ये बिल्कुल। दोनों जब मारिफा हो गया, वलद हो गया मौसूफ जिसकी हम तारीफ करते हैं, सिफ्त बयान करते हैं, अस्सालिहु हो गया उसकी सिफ्त। तो मौसूफ और सिफ्त के हिसाब से वो मुरक्कबी तौसीफी बनेगा। अगर हम मुरक्कबी तौसीफी को जुमला इस्मिया बनाना चाहे तो हमें करना क्या है, हमें जो पहला इस्म है जो मौसूफ था उसको एज सच रखना है, जैसे आपने अल वलद रखा, और जो दूसरा यानी उसकी जो सिफ्त थी उस सिफ्त में से अलिफ लाम हटा के उसको नकिरा बनाना है, जैसे सालिहुन। अल वलदु अस्सालिहु का तर्जुमा है नेक लड़का, मगर अगर हम पढ़ेंगे अल वलदु सालिहुन, इसका तर्जुमा होता है लड़का नेक है। मुनीर साहब ये बात आपके समझ में बात आ गई? बिल्कुल, यानी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप मुरक्कबी तौसीफी से वाकिफ हैं, और मुरक्कबी बिल्कुल, तौसीफी में भी यही आपको मतलब आम सूरत यही देखेंगे, शक्लें ऐसी ही है, अल वलदु अस्सालिहु। और मैं उस वक्त आपको तर्जुमा बता रहा हूँ नेक लड़का, मगर दूसरा जब मैं बता रहा हूँ अल वलदु सालिहुन, उसका तर्जुमा कर रहा हूँ लड़का नेक है। अब दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। और आप देखिए अल वलदु अस्सालिहु ये भी दो अल्फाज है, अल वलदु सालिहुन ये भी दो अल्फाज, कोई फर्क नहीं है। पहले जो दो हमारे पास अस्मा है अल वलदु और अस्सालिहु, उनका तर्जुमा क्या है, नेक लड़का। मगर दूसरा जो है अल वलदु सालिहुन, उनका तर्जुमा क्या है, लड़का नेक है। अब देखिए सिर्फ रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, हमने कोई एडिशनल चीज नहीं लगाया और तर्जुमा कहीं से कहीं बन गया। मुनीर साहब ये बात समझ में बात आ रही है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो इसका जो तर्जुमा बन के आ गया अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, ये अब जुमला बन गया। क्योंकि अल वलदु हमारे पास मुब्तदा है, सालिहुन इसकी खबर। कैसे? अल वलदु ये हमारे पास यानी इसकी जो वसत है ये मारिफा है, सालिहुन नकरा है। अल वलदु सालिहुन ये दोनों एराबी हालत में रफा में है, मरफू है, और जिन्स और आदत के हिसाब से ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। ये तो हो गया अगर आप मुरक्कबी तौसीफी से जुमला इस्मिया बनाए।
کیونکہ یہ جو میں آج لیکچر آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو درس دے رہا ہوں، اس کے بارے میں واٹس ایپ گروپ میں آپ کو مشق دوں گا، جس میں آپ کو مرکبی توصیفی مرکبی اشاری سے جملہ اسمیہ بنانا پڑے گا۔ اب دوسرا ہے مرکبی اشاری۔ مرکبی اشاری میں بھی آپ نے پڑھا کہ ہادہ الولد، ہادہ ہو گیا ہمارے پاس یعنی یہ ہے اشارہ، الولد ہو گیا مشار الیہ، کیونکہ ہم نے مرکبی اشاری میں بھی پڑھا کہ یہ جو اشارہ اور مشار الیہ ہوتا ہے وہ بھی چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے کی مطابقت کرتے، ٹھیک ہے۔ ہادہ بھی یہاں پر معرفہ ہے، الولد بھی معرفہ ہے، مگر اگر ہم مرکبی اشاری کو جملہ بنانا چاہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو اشارہ ہمارے پاس ہے ہادہ، اس کو ہادہ رکھیے، اور مشار الیہ جو ہے الولد جو تھا اس کو آپ نکرہ بنائیے، ہادہ ولد، ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہ لڑکا ہے۔ ابھی تک ہادہ الولد میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ لڑکا، مگر جب ہم نے پڑھا ہادہ ولدن بن گیا یہ لڑکا ہے، تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ مرکبی توصیفی میں ہمیں موصوف جو تھا ایسے ہی رکھنا ہے، اور صفت کو ہمیں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں معرفہ سے نکرہ بنانا ہے، اور مرکبی اشاری میں ہمیں اشارے کو ایز سچ رکھنا ہے، کیونکہ اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور مشار الیہ کو ہمیں نکرہ بنانا ہے۔ یہ آپ کو رول اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ مرکبی توصیفی میں کیسے ہم مرکبی توصیفی کو جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں، اور مرکبی اشاری کو کیسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا رول یہ ہے، اب رہ گیا ہمارے پاس مرکبی اضافی اور مرکبی جاری۔ مرکبی اضافی اور مرکبی جاری جو ہے یہ یا تو مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہمارے پاس خبر بنے گی، کیونکہ اس کو ہم یعنی مرکبی اضافی کو مضاف اور مضاف الیہ کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح مرکبی جاری کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ ایڈیشنل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا مرکبی اضافی اور مرکبی جاری سے پہلے معرفہ لگانے یا بعد میں نکرہ لگانے سے یہ مرکبی تام جملہ بن جاتا ہے۔ مرکبی توصیفی مرکبی اشاری میں ہم نے صرف انہی جو ہمارے پاس جو اسماء ہے تبدیلی لائی، اس سے ہمارے پاس وہ جملہ بن گیا، جبکہ مرکبی اضافی اور مرکبی جاری میں ایز سچ ہمیں ان کو رکھنا ہے، یا جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ پورا مرکب بھی ہمارے پاس مبتدا بن سکتا ہے یا خبر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو دوسرا رول ہے اس کو میں سمجھاؤں، ہذا ہمارے پاس معرفہ ہے ہمیشہ، کتاب الولدی، کتاب الولدی، منیر صاحب بتائیے یہ کون سا مرکب ہے؟ منیر صاحب کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس لوگ ہیں، اگر کوئی دوسرا کوئی کھولے، عاشق صاحب یا عابد صاحب۔ عابد صاحب آپ مائک اپنی اوپن کر کے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں۔ جی عابد صاحب یہ بتائیے کتاب الولدی یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکبی اضافی ہے۔ مرکبی اضافی ہے، بہت اچھا۔ تو مرکبی اضافی یہاں پر آپ نے دیکھا ہذا معرفہ ہے، ٹھیک ہے، جی اور کتاب جی الولدی مرکبی اضافی ہے۔ اگر آپ ہذا ابتدا میں لا کے کتاب الولدی کو بعد میں لائیں گے تو یہ بنے گا ایک جملہ، یہ لڑکے کی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس میں ہم نے کیا جی کیا، جو ہذا ہے اس کو ہم نے مبتدا رکھا، اور کتاب الولدی جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی خبر ہے، مبتدا خبر دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ جی یہ تب ہوتا ہے جب ہم نے مرکبی اضافی کو خبر استعمال کیا۔ اب ہم کیا کریں گے، کتاب الولدی مرکبی اضافی کو ہم مبتدا لائیں گے، دیکھیں یہاں پر کتاب الولدی اس ہذا کے لیے نکرہ بن گیا، نکرہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس اس کی خبر بن گئی، کیونکہ ہذا معرفہ ہے، یہ مرکبی اضافی اس وقت نکرہ بن گیا۔ اگر ہم اس کو دوسری طرح سے لکھیں، کتاب الولدی جدیدتن، اگر آپ کتاب الولدی کو بحیثیت مبتدا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو آپ اسم لائیں گے اس کو آپ نکرہ صورت میں لائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ نکرہ میں ہوتی، تو کتاب الولدی جدیدتن اس کا ترجمہ ہو گیا کتاب الولدی جدیدن، جدیدن لڑکے کی کتاب نئی ہے،
ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا یا کوئی جی سوال اس میں؟ جی بس کلیئر ہے یہ۔ اوپر جو الولد ہے اس کو موڈیفائی رکھنا ہے۔ الولو تو کیونکہ الولو اس ولد لیے معرفہ ہے نا کیونکہ وہ ہمارے پاس مبتدا ہے، مبتدا تو معرفہ ہی جی ہوتا ہے جی نا، سمجھ رہے بات؟ جی بالکل یعنی ہمیں خبر کو نکرہ بنانا ہے۔ تو جی یہ بالکل مرکبی توصیفی مرکبی اشاری میں ہم پہلے حصے یعنی اسم اور دوسرے اسم پہ ہی کام کریں گے، ہمارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ مگر جی مرکبی اضافی اور مرکبی جاری جو ہے، اس میں ہم جو یعنی دو اسما ہے نا ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، بلکہ نہیں بذات لاتے ہیں خود جی پورا جو مرکب ہے اس پورے مرکب کو بحیثیت مبتدا یا بحیثیت خبر استعمال کرتے ہیں۔ مثال میں نے آپ کرتے کو ہیں یہاں پر سب سے پہلے مرکب اضافی کی تھی۔ مرکب اضافی کو اگر ہادہ کے بعد لائیں گے تو ہادہ معرفہ ہے، مرکب اضافی یہاں پر نکرہ صورت میں آ گیا، تو ہادہ مبتدا کتاب الولد مرکب اضافی بحیثیت خبر، ہادہ تو مبتدا خبر بن کے ہمارے پاس جملہ اسمیہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جی کہ مرکب اضافی کو ہی آپ مبتدا لائیے کتاب مبتدا الولد، بنائیں ٹھیک ہے، اور پھر جب جی اس کو خبر لانی ہے تو ہمیں کون سی خبر لانی ہے؟ نکرہ میں ہو تو جدید الجدید نہیں لکھیں گے کیونکہ خبر جی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، نکرہ ٹھیک ہے۔ جی ایک آپ مرکبی جاری دیکھیے، مرکبی جاری کا مسئلہ دوسرا ہے۔ الولد مثال کے طور پر یہ معرفہ ہے، فی البیت، اچھا فی البیت کون سا مرکب ہے؟ مرکبی جاری، کیونکہ فی جاری جو ہے حرفی جارہ اور البیت اصل میں تھا، یہ فی لگانے سے البیت بن گیا فی البیت، کیونکہ جارہ مجرور مرکبی جاری۔ مرکبی جاری اس جملے میں کیا بن گیا؟ خبر بن گئی، الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے۔ اب دیکھیں نا آخر میں ہے لگا رہا ہوں، ہے کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ مبتدا اور خبر کے رولز کو فالو کرتے ہیں، خود بخود عربی میں ہے، ہوں، ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص لفظ عربی میں نہیں، جیسے اردو میں ہے نا یا انگریزی میں ہم یوز کرتے ہیں ورڈز، عربی میں ان الفاظ کے لیے کوئی رول نہیں، آپ کو صرف رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ دوسرا طریقہ ہے اس کو لکھنے کا، فی البیت مرکبی جاری ولدن، تو فی البیت یہاں پر بحثیت کیا بن کے آ گیا؟ مبتدا، اور مبتدا ولدن ہمارے پاس کیا بن کے آ گیا؟ خبر، خبر ٹھیک ہے نا۔ تو فی البیت ولدن، گھر میں لڑکا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مرکبی یعنی ہمارے پاس جو مرکبات میں مرکبی ناقصہ ہے، چار مرکبی ناقصہ ہے، مرکبی توصیفی، مرکبی اشاری، مرکبی اضافی، مرکبی جاری۔ ان ناقصہ مرکبات کو ہم چینج کر سکتے ہیں جملہ اسمیہ میں، اگر ہمیں جملہ اسمیہ کے قوانین یاد ہو۔ تو مشق میں ہم کیا کریں گے انشاءاللہ، واٹس ایپ گروپ جو ہمارا ہوگا، میں کچھ آپ کو مشق دوں گا، جیسے مرکبی توصیفی میں دوں گا آپ کو، مرکبی اشاری میں دوں گا آپ کو، مرکبی اضافی میں دوں گا، مرکبی جاری دوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس کو کیا کیجئے، آپ اس کو آپ جملہ اسمیہ بنائیے۔ اب اگر آپ کو تمام مرکبات ذہنشین ہو، پرانے مرکبات جو ہم نے پڑھے، اور آپ کو جملہ اسمیہ کے قوانین یاد ہو، تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو آپ ایک فریز کو ایک سینٹنس بنا سکتے ہیں عربی میں، جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مبتدا کے کیا رولز ہے اور یعنی خبر کے کیا رولز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں یاد رکھ لیجئے، کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ آپ کا یہ لیسن بہت قریب ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ میں جو ڈبہ بنا ہوا ہے، مرکب ناقص نامکمل مرکب ہے یہ، معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی، جیسے الولد الصالح نیک لڑکا، نکرہ پلس نکرہ مرکب توصیفی ولد صالح، ہے نا، کیونکہ مرکب توصیفی میں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ موصوف اور صفت کے تمام قوانین چاروں اعتبارات سے موصوف صفت کے مطابق ہوتا ہے یا صفت موصوف کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس موصوف یعنی معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو، اسی طرح نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اوپر دیکھیے معرفہ ہے الولد، تو صفت کو بھی الصالح بننا پڑے گا۔ یہاں پر نیچے دیکھیے ولدن ہے تو صفت کو بھی نکرہ بننا پڑے گا ولد، دونوں کا ترجمہ نیک لڑکا نیک لڑکا۔ نکرہ پلس معرفہ جیسے مرکبی اضافی بنتا ہے تو کتاب الولد، لڑکے کی کتاب۔ یہ یہاں پر آپ کے سامنے نامکمل مرکبات ہے، مرکبی ناقصہ ہے۔ جب ہم ان کو مرکبی تام بنائیں گے تو یاد رکھیے گا کمبینیشن کیا ہوگی، معرفہ پہلے آئے گا، اس کے بعد نکرہ آئے گا۔
मारिफा नकिरा का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसी को हम मुरक्कबी ताम या जुमला यानी कहते हैं, और इसी से मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से ही आखिर में है का माने पैदा होता है। जैसे अल वलदु, ये हमारे पास मारिफा है, प्लस सालिहुन, ये हमारे पास नकिरा है। इसका तर्जुमा बन के आएगा लड़का नेक है। ये जो लास्ट में है आ गया ना, ये इस मारिफा नकिरा की कॉम्बिनेशन से आ गया। तो मुब्तदा जो पहले आ गया मारिफा, और सालिहुन जो है ये खबर बन के आ गया। आबिद साहब, ये क्लियर हो गया आपको? जी ये क्लियर हो गया। किसी और साथी को कोई सवाल? ये बहन बैठी हाल, या आप अपनी मैसेंजर बॉक्स में लिख सकते। आशिक साहब, ये क्लियर हो गया? अगर आप फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को, ये चीजें हमने पढ़ी, क्योंकि हमारा जो लेक्चर सीरीज है ना, ये मरबूत है ये पिछले लेक्चर से, और हम नहीं चाहते कि आप कूदें जल्दी जल्दी से और पुराना दर्स आप भूल जाएं। इसीलिए मैं पुराने दर्स को आज के दर्स के साथ इन्हें आपके जहनशीन कराना चाह रहा हूं कि क्लियर होनी चाहिए बातें। जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। चले हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जुमला बनाने की कुछ मिसालें देंगे, ताकि आपका जो मैं भी मश्क देने वाला हूं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आसान हो जाएगा। और ये तमाम मिसालें अक्सर कुरान मजीद से हैं या अरबी के मशहूर जुमले हैं। अब सबसे पहले मुरक्कबी तौसीफी से मुरक्कबी ताम कैसे बनाएं। आपको पता है कि मुरक्कबी तौसीफी का जो पहला इस्म है वो मौसूफ, और दूसरा इस्म जो है वो सिफ्त है। आम रूल ये है कि मुरक्कबी तौसीफी, मौसूफ और सिफ्त जो है, ये चारों एतबारात से मुताबिकत रखते हैं। मगर अगर आप मुरक्कबी तौसीफी के मौसूफ को मारिफा बनाएंगे और उसकी सिफ्त को नकरा बनाएंगे, तो मौसूफ को उस वक्त हम मुब्तदा कहेंगे और उसकी सिफ्त को हम खबर कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो गई। अभी तक हम इसको मौसूफ कहते थे, अब इस मौसूफ के बजाय इसको मुब्तदा कहेंगे। अभी तक हम इसको सिफ्त कहते थे, मगर अब सिफ्त से निकल कर ये खबर बन गया, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई और हमारे पास मारिफा प्लस नकिरा का कॉम्बिनेशन आ गया। मारिफा और नकिरा का कॉम्बिनेशन आ गया तो ऑटोमेटिकली ये मुरक्कबी ताम या जुमला बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। मिसाल के तौर पर अल्लाहु गफूरुन, इसका तर्जुमा बताइए आबिद साहब। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है या मगफिरत अल्लाह करने वाला गफूर है, बेहतरीन जी। मगफिरत करने वाला है। यानी आपने कैसे बताया अल्लाह गफूर है, आखिर में आपने है कहां से लाया? मैं समझना चाह रहा हूं कि आपने लास्ट में है कहां से लाया। जी ये गफूर जो है ये अल नहीं है इसके साथ तभी है। नहीं यार, पूरा बताए, पूरा बताए। मुनीर साहब आप बताएं। ये मुआरिफा और नकरा मिल के जुमला बन बेहतरीन, गया। बेहतरीन। यानी हमने मारिफा और नकिरा की कॉम्बिनेशन की, मारिफा के बाद नकिरा लाया, ऑटोमेटिकली है का माने निकल आया। मैंने वही ऊपर जो लिखा है ना कि मारिफा नकिरा की कॉम्बिनेशन से है का माने पैदा होता है। आप सिर्फ रूल को फॉलो करें। रूल ये है कि जुमला इसमिया मारिफा नकिरा का कॉम्बिनेशन होता है 99%। 1% एक्सेप्शन ग्रामर में हमेशा रहता है, मगर 99% जो रूल है ये है कि मारिफा नकिरा का कॉम्बिनेशन। अल्लाह गफूर, अल्लाह गफूर है। अल अज़ाबु शदीदुन, बताइए इसका तर्जुमा कोई भी आपने से। अजाब सख्त है। अजाब सख्त है। अब मुझे बताइए इसमें मुब्तदा कौन है? अजाब मुब्तदा, शदीद खबर। कैसे आपको लगा ये अजाब ये मुब्तदा है? ये मुआरिफा है कैसे मारिफा है, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। अल अल की वजह से। अल की लगत से, मुअर्रफ बिल्लाम इसको कहते हैं। बहुत अच्छा, मुअर्रफ बिल्लाम की वजह से ये मारिफा है। जी अच्छा, इसी तरह अल अजरु अजीम, इसमें भी अजर अजीम है तर्जुमा इसमें निकला, क्योंकि अल लगाने से अजरु जो है ये हमारे पास मारिफा बन गया। अजीम, ठीक है, इसमें आखिर में दो पेश आप देख सकते हैं, ये नकिरा है। तो मारिफा नकिरा क्या मानी हमारे पास जुमला बना देता है। अगर यहां पर अल अजरु अल अजीम होता, अल अजरु अल अजीम, या यहां पर अल अदाबु अशदीदु होता, ठीक है, अल अदाबु अशदीदु अल अजरु अल अजीम, तब ये उस वक्त मुरक्कबी तौसीफी होता, क्योंकि दोनों हमने ये पढ़ा कि ये चारों एतबारात से एक दूसरे की मुताबिकत रखते, उस वक्त मौसूफ और सिफ्त होता। मगर यहां पर हमने क्या किया, मुब्तदा जो है हमारे पास मारिफा है
اس کی جو خبر ہے یعنی دوسرا اسم جو ہے وہ نکرہ ہے. معرفہ نکرہ کا کمبینیشن ہمارے پاس جملہ اسمیہ بناتا ہے کا ترجمہ لاتا ہے. الماء طہور، پانی صاف ہے، پاک ہے. القرآن نور، قرآن نور ہے، روشنی ہے. الصلاۃ قائمۃ، نماز کھڑی ہے. الصلاۃ، آپ دیکھیں نا الصلاۃ میں گولتا ہے. قائمۃ یہ بھی نکرہ، سوری یہ بھی ہمارے پاس مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، ان چیزوں کو بھی خیال رکھیے گا. العبدان صالحان، دو لڑکے نیک ہے. العبدانی مثنیٰ کا صیغہ، اس کی خبر بھی مثنیٰ. الصحابۃ صادقون، صحابہ جو ہے انہیں تمام صحابی. صادقون وہ کیا ہے؟ وہ سب سچے ہیں. صادقون یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. المؤمنون فائزون، تمام مومن کامیاب ہو رہے، انہیں تمام مومن کامیاب ہے. المؤمنون فائزون، یہ تمام مومن کامیاب ہے کا ترجمہ. المؤمنون ہمارے پاس یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. اور آپ دیکھیں دونوں عدد کے اعتبار سے یہ بھی جمع، یہ بھی جمع. المشرکات ظالمات، المشرکات ظالمات، المشرکات یعنی تمام جو مشرکین عورتیں ہیں، ظالمات وہ ظلمت میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی سے مرکب تام بنانے کے کچھ مثالیں. اسی طرح مرکب اشاری سے مرکب تام کیسے بنائیں گے تو یاد رکھیے گا، اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو آپ چھیڑیے گا نہیں. تو ہم اسم اشارہ کو مبتدا بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ خود بخود مبتدا بن جائے گا، کیونکہ معرفہ ہے نا. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہے، اور مشار الیہ کو ہمیں معرفہ سے نکال کر نکرہ بنانا ہے، تو وہ نکرہ میں آ جائے گا، وہ خبر بن جائے گا. اس طرح مرکبی اشاری میں ہے کا معنی پیدا ہوتا ہے. جیسے ہاذا رجل، یہ لڑکا ہے، مرد ہے، سوری، ہاذا رجل یہ مرد ہے. ہذہ شجرۃ، یہ درخت ہے. ہذہ آپ دیکھیے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، شجرۃ مؤنث ہے. ہذان ساحران، یہ دو ساحرانی جادوگر ہے. ہذان ساحران، اوکے. یہ یہاں پر آپ دیکھیے مبتدا اور خبر دونوں مثنیٰ میں ہیں. ذالک برہانان، وہ ذالک برہانان، یہ قرآن مجید سورۃ القصص کی آیت ہے. ذالک کا ترجمہ وہ عورتوں کے لیے، برہانان دو برہانے، دو مثالیں ہیں. ہؤلاء مؤمنون، یہ سب مومن ہے. تلک قریۃ، تلک مؤنث کا صیغہ ہے، قریۃ مؤنث کا صیغہ ہے. قریۃ کہتے ہیں شہر کو. اولئک ظالمات، وہ یعنی سب ظالمات اندھیرے میں ہے یا گمراہ ہے. اب اس کے بعد مرکب اضافی سے مرکب تام کیسے بنائیں گے؟ تو مرکب اضافی میں ہے کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی تیسرے اسم کا اضافہ کرنا ضروری ہے. اگر وہ شروع میں آئے تو اسے ہم اس میں معرفہ، وہ اسم معرفہ ہونا چاہیے. اگر وہ اسم بعد میں ہے تو وہ اسم نکرہ ہونے چاہیے. جیسے معرفہ میں کیا مثالیں ہیں؟ اللہ یہ معرفہ ہے. رب العالمین، وہ رب ہے عالمین کا. اللہ رب العالمین ہے، تو اس میں اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے، اور رب العالمین مرکب اضافی ہے. اس وقت مرکب اضافی بحیثیت خبر آ گیا. محمد یا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس میں بھی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم معرفہ ہے، اور مرکب اضافی بحیثیت خبر بن کے آ گیا. سورۃ الفتح کی آیت، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. القرآن الف لام لگانے سے یہ ہمارے پاس معرفہ بن گیا، اور کتاب اللہ اس کی نکرہ، اس کی خبر. ہؤلاء عباد اللہ، یہ سب ہؤلاء یہ سب ہیں عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے گا اولئک اصحاب الجنت، وہ سب اولئک اصحاب الجنت جنت کے رہنے والے. جمع کا صیغہ اولئک، یہاں پر ہم نے آپ نے بتایا یہ ہمارے پاس معرفہ ہے، معرفہ اسم کیونکہ ابتدا میں آیا تو معرفہ آئے گا. اصحاب الجنت مرکب اضافی بحیثیت خبر. ہذہ ناقۃ اللہ، سورۃ الاعراف کی آیت، ہذہ یعنی یہ، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے. اور اللہ مبتدا، نور السماوات، سماوات یعنی آسمانوں کا نور ہے. اللہ اللہ مبتدا معرفہ. ولی المتقین، متقین کا ولی مطلب دوست ہے.
اگر ہم مرکب اضافی کو پہلے لائیں گے تو اس کے بعد جو ہم اسم لائیں گے اس کو نکرہ بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ خبر بنے گا۔ رب العالمین غفور، یعنی رب العالمین جو ہے وہ غفور ہے۔ کتاب اللہ نور، اللہ کی کتاب نور ہے۔ رسول اللہ صادق، اللہ کا رسول سچا ہے۔ رحمت اللہ واسعۃ، رحمت اللہ آپ دیکھیے گا جنس کے اعتبار سے بھی، جنس رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، یعنی یہ یہاں پر ہم نے مرکب اضافی لایا ہے، مگر یہاں پر آپ نے دیکھا رحمت اللہ یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، تو واسعۃ اس کی خبر بھی مؤنث ہے، یعنی وسیع ہے اللہ کی رحمت۔ اسی طرح آیات اللہ بینات، اللہ کی آیات جو ہے، نشانیاں جو ہے وہ روشن ہے۔ رسول اللہ مبشرون، اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے ہیں۔ نصر اللہ قریب، سورۃ البقرہ کی آیت، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اجر المحسنین عظیم، محسنین کا اجر جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو متاع ہے یہ بہت قلیل ہے۔ اصحاب القریۃ صابرون، یعنی یہ اصحاب القریہ یعنی شہر کے رہنے والے صابرون ہیں۔ دعوت الانبیاء صادقۃ، انبیاء کی جو دعوت ہے، جو ان کا میسج ہے وہ سچا ہے۔ حبل اللہ متین، اللہ کی جو رسی ہے وہ سیدھی ہے۔ اس کے بعد مرکبی جاری سے مرکبی تام کیسے بنائے؟ تو مرکبی جاری میں ہے کا معنی پیدا کرنے کے لیے تیسرے اسم کا اضافہ مرکبی جاری سے پہلے یا بعد میں کرنا ضروری ہے۔ شروع میں کریں گے تو معرفہ اور بعد میں کریں گے تو نکرہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں شروع کی مثالیں، الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں، للہ یہاں پر مرکبی جاری ہے، تو الحمد ہمارے پاس معرفہ، اس میں معرفہ مبتدا، للہ اس کی خبر۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہاں پر ہے آئے گا ترجمہ۔ اسی طرح علی، علی جو ہے کل اسد، وہ شیر کی طرح ہے، کل کا مطلب کی طرح، اسدی، کل اسدی مرکبی جاری ہے، کیونکہ کا جو ہے یہ ہمارے پاس حرف جر ہے، اور اسدی بن گیا، اسدن سے اسدی بن گیا، یہ مجرور بن گیا۔ اللہ علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ الجنت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے۔ جو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مرکبی جاری ہے، تو مرکبی جاری یہاں پر ہر ایک اس جملے میں خبر بن کے آ گیا۔ النار للکافرین، اللعنت علی الظالمین، الحق فی القرآن، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ویسے ہی ہے جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہے۔ المؤمنون علی الہدایت، مؤمنون تمام ہدایت پر۔ الکفار فی الضلال، کفار جو ہے وہ گمراہی میں ہے۔ اگر ہم مرکبی جاری کو ابتدا لائیں گے اس میں نکرہ، تو ہمیں جو بعد کا اسم ہے وہ نکرہ میں لانا پڑے گا۔ حالانکہ ابھی تو میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں، کہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مرکبی جاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکبی جاری تو جر میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کب ایسے آتا ہے، اس کی ایک خاص کنڈیشن ہے، مگر آپ بتائیے کہ مرکبی جاری یہاں پر بحثیت مبتدا آ گیا، اور اس کی جو بعد کی خبر ہے اس کو ہم اس میں نکرہ بنائیں گے۔ جیسے للصابرین جنت، صابرون کے لیے جنت ہے۔ علی الشیطان لعنت، شیطان پر لعنت ہے۔ فی الصلح خیر، صلح میں خیر ہے، اور باقی تمام مثالیں، ٹھیک ہے؟ ناقص مرکبات سے مرکب تام، یہ میں آپ کو وقت اس میں دوں گا، آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا، اور اس طرح ہمارا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کو لکھ کے رکھ دیجئے اور اپنے نوٹس بنائیے گا۔